السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے بچپن کی محبت۔ خیام اتنا خوبصورت تھا کہ جو اسے دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 5 برس چھوٹا تھا، پھر بھی میرے دل میں بس گیا تھا۔ جانتی تھی کہ عمروں کے اس فرق کے سبب ہماری شادی نہیں ہو سکتی، خاص طور پر ہماری چچی اسے ماننے والی نہ تھی۔ خدا کی کرنی کے چچی کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ان کی صحت اچھی تھی۔ معمولی سا بخار ہوا اور وہ چٹ پٹ ہو گئیں۔ ان کے اچانک انتقال پر سبھی افسردہ تھے۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا اتنی صحت مند عورت یوں پلک جھپکتے میں دنیا چھوڑ جائے گی۔ چاچا کا اور ہمارا مکان جڑا ہوا تھا۔ بیوی کے وفات کے بعد ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ رہا۔ خیام ان دنوں میٹرک میں تھا، اس کی تعلیم بھی متاثر ہوئی۔ چچا ریٹائرڈ ٹیچر تھے، محض پنشن سے روکھی سوکھی پر گزارا تھا۔ ان کی استطاعت نہ تھی کہ ملازمہ رکھتے، لہذا کبھی میں اور کبھی میری امی جان ان کے گھر کا کام کر آتے۔ میں ان کے میلے کپڑے بھی اٹھا لاتی اور اپنے گھر میں دھو کر دے آتی۔ کھانا بھی ہم ماں بیٹی کو پکانا ہوتا تھا۔ میں یہ سارے کام خوشی سے کرتی کہ مجھے چچا اور خیام سے پیار تھا۔ ابا اور چچا میں بھی بڑی محبت تھی۔ ایک روز دونوں نے مشورہ کیا کہ میری شادی خیام کے ساتھ کر دینا چاہیے۔ اگرچہ عمروں میں کافی فرق تھا، لیکن میری تو لاٹری نکل آئی تھی۔ خیام کی دلہن بننا میرا بچپن سے خواب تھا اور اب اس کی تعبیر سامنے تھی۔ امی نے ابا جان کو سمجھایا کہ بہار بڑی ہے جبکہ خیام چھوٹا ہے۔ ابھی یہ فرق معلوم نہ ہوگا، لیکن آگے جا کر مسئلہ بنے گا۔ عورت مرد سے جلد بوڑھی لگنے لگتی ہے۔ میرے خیال میں تو یہ رشتہ نامناسب ہے۔ خیام کو بھی شاید اس پر اعتراض ہوگا۔ میں خیام کو جانتا ہوں، وہ ایک فرمانبردار لڑکا ہے۔ اس کو اپنے والد کے فیصلے پر ہرگز اعتراض نہ ہوگا، اور 5 سال کا فرق کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ خیام ہمارا خون ہے، اس سے بے وفائی کا اندیشہ ابس ہے۔ وہ شریفوں کی اولاد ہے۔ ہماری لڑکی سے شادی ہوئی تو آخری دم تک اس رشتے کو نبھائے گا۔ تم فکر مت کرو۔ والدہ کا کیا بس چلتا، یہ مردوں کے فیصلے تھے۔ وہ بیچاری چپ ساتھ گئی، مگر میں بہت خوش تھی۔ خیام کے بارے نہیں معلوم وہ خوش تھا یا افسردہ۔ اس نے اپنے والد کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، حالانکہ میں نہ صرف اس سے عمر میں بڑی تھی بلکہ عام سی شکل و صورت کی اور صرف مڈل پاس تھی۔ 8ویں کے بعد امی نے مجھے سلائی سینٹر میں داخل کرا دیا تھا، جہاں میں نے 2 سال کا ڈپلومہ کیا تھا۔ منگنی کے وقت جب ابا اور چچا نے خیام سے پوچھا کہ بیٹا تم کو اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں، اس نے جواب دیا مجھے آپ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں۔ میں منگنی پر راضی ہوں، لیکن شادی ابھی نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تعلیم مکمل کر لوں پھر شادی ہو۔ چچا نے کہا کہ نہیں، تم پہلے شادی کر لو، کیونکہ گھر کو سنبھالنے والی کی اشد ضرورت ہے۔ بعد میں پڑھتے رہنا، تمہاری پڑھائی پر تو کوئی بندش نہیں ہے، مگر میرے مالی حالات اب اس بات کا تقاضا کرنے لگے ہیں کہ تم کوئی ملازمت کر لو تاکہ شادی کے بعد اخراجات بخوبی پورے کر۔ پر میرے والد نے کہا کہ خیام صحیح کہتا ہے، شادی کے بعد اگر بال بچوں کی ذمہ داریاں آ پڑیں تو یہ پڑھائی نہ کر سکے گا۔ بہتر ہے کہ پہلے پڑھائی مکمل کر لے۔ رہی آپ کے گھر سنبھالنے کی ذمہ داری، وہ میری بیوی اور بیٹی اب بھی سنبھال رہی ہیں، آگے بھی سنبھال لیں گی۔ بھائی صاحب، میں کالج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری آمدنی کا ذریعہ بس میری پنشن ہے، جو ایک قلیل سی رقم ہے۔ اس میں اب بھی بامشکل گزارا ہو رہا ہے۔ تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوں گے جبکہ کالج بھی قریب میں نہیں ہے؟ یہ اخراجات میں پورے کروں گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ خیام کو پڑھنے کا شوق تھا تو یہ اچھی بات ہے۔ میٹرک پاس کو ملازمت ملی بھی تو کتنی تنخواہ ملے گی؟ یہ کبھی ترقی نہ کر سکے گا، اسے کم از کم گریجویشن کر لینے دو۔ غرض والد نے چچا کو قائل کر کے خیام کے تعلیمی اخراجات کا ذمہ خود اٹھا لیا۔ امی البتہ کچھ پریشان نظر آئیں، کیونکہ والد معمولی تنخواہ دار تھے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت تھی۔ والد کی تنخواہ میں ہماری گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی، اور ابا نے نہ صرف بھتیجے کے تعلیمی اخراجات کا ذمہ اٹھا لیا بلکہ مجھے بھی دوبارہ اسکول میں داخل کرا دیا تاکہ میٹرک کر سکوں۔ والد اب کمپنی میں اوور ٹائم کرتے تھے۔ انہوں نے خیام کو نزدیکی شہر کے کالج میں داخل کرا دیا۔ بلا
بلا شبہ اسے حقیقی معنوں میں پڑھنے کا شوق تھا اور وہ ہر امتحان میں اچھے نمبر لاتا تھا۔ FSC میں تو اس نے کمال ہی کر دیا، اپنی کلاس میں ٹاپ کیا۔ اب اس کے دل میں ڈاکٹر بننے کا شوق جاگا۔ اس آرزو کا اظہار اس نے ابا جان سے کیا تو والد صاحب نے اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی اور اسے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا۔ والد صاحب نے ایک پلاٹ خریدا تھا کہ کبھی اس پر بڑا سا گھر بنوائیں گے۔ اس وقت یہ پلاٹ ویران جگہ تھا، بعد میں آبادی ہو گئی۔ آبادی بڑھی تو پلاٹ کی قیمت بھی بڑھے گی۔ ایک کنال کے پلاٹ کی بہت اچھی قیمت مل گئی۔ یہ روپیہ انہوں نے آدھا اپنے نام اور آدھا خیام کے نام بینک میں ڈال دیا تاکہ اس کے تعلیمی اخراجات میں رکاوٹ نہ آئے۔ ہر ماہ وہ باقاعدگی سے فیس بھی ادا کرتا رہے اور دوسرے تعلیمی اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں۔ میں بھی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ کچھ پیسے جوڑ لوں۔ جہاں سے سلائی کا ڈپلومہ لیا تھا وہاں انہی دنوں ایک ٹیچر کی شادی ہوئی۔ اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سلائی سینٹر میں جگہ خالی ہے اور ٹیچر کی ضرورت ہے، تم قسمت آزمائی کرو۔ میں سینٹر گئی۔ ہیڈ مسٹریس اور تمام اسٹاف مجھے جانتا تھا۔ ان کو علم تھا کہ میں کتنی اچھی سلائی کڑھائی کرتی ہوں۔ انہوں نے تبھی فوراً جواب دے دی۔ اس طرح میری تنخواہ سے گھر کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو خیام کے لیے میں کچھ رقم جوڑ پاتی تھی۔ میں نے خیام کی خاطر نوکری کی تھی تاکہ اسے کسی طرح بھی مالی تنگی محسوس نہ ہو۔ میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کافی زیادہ تھے، پھر وہ اچھے لباس میں جاتا تاکہ اس کی پوزیشن بنی رہے اور کوئی اسے غریب نہ سمجھے۔ یوں ہم سب گھر والوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اور پائی پائی جوڑ کر اس کی تعلیم کا خرچہ نکالا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔